بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی مشہور کتاب ہے صحیفہ کاملہ، سب کے گھروں میں ہے، وہ انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہر زبان میں آ گئی، گھروں میں رکھی ہے، ہم پڑھتے نہیں۔ ہر دعا ہر مرض کی دوا ہے صحیفہ کاملہ۔ میری خواہش ہے میرے یوتھ کو، تمہارے انٹرنیٹ کے اوپر بھی صحیفہ کاملہ ہے، تمہاری زبان میں لکھی ہوئی ہے، روز ایک پیج پڑھو مولا کی دعا کے، یہ کلام ہے امام زین العابدین ہے۔ دوستو دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے، ہم نہیں اٹھا رہے۔ سیم چیز نہج البلاغہ کے ساتھ ہے، مولا کی کتاب پڑھنا نہیں ہے، اگر ایک پیج پڑھو گے تمہاری میموری شارپ ہوگی۔ میں اسٹوڈنٹس کو بول رہا، اپنے میموری کو شارپ کرنے کے لیے، دماغ کو تیز کرنے کے لیے دو کام کرو، قرآن کا ایک رکوع پڑھو اور نہج البلاغہ یا صحیفہ کاملہ پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری میموری کیسے شارپ ہوتی۔ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صحیفہ کاملہ ایک کمپلیٹ بک ہے پوری زندگی کے لیے۔ پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ اس کتاب کی تلاوت کرو، دعاؤں کو دیکھو، کوئی مرض کوئی حاجت نہیں ہے جو صحیفہ کاملہ میں نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی دعا ہے، بڑی سی بڑی دعا ہے۔ امام کی ایک اور دعا آج دے دیتا، مفاتیح الجناح شیخ عباس خمی، پیج نمبر 105، یہ میں تحفہ دے رہا آپ کو، پیج نمبر 105۔ مفاتیح الجناح وہ مفاتیح جو جس کا ترجمہ مولانا اختر عباس صاحب لاہور کے انہوں نے کیا۔ ذیشان حیدر جوادی کی مفاتیح کا ترجمے میں پتہ نہیں کون سے پیج پہ، لیکن پاکستانی بھائیوں کو بول رہا وہ کتاب مفاتیح آپ کے پاس وہاں پہ اویلیبل ہے، مفاتیح کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ بہترین دعا، اس میں چوتھے امام کی ایک مشہور دعا، اس لیے کہ اگر آج میں امام کی محفل پڑھوں اور ان کی دعائیں نہ دوں تو پھر فائدہ کیا؟ آپ کی ہر مرض کی دعا، یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں خود آپ پڑھیں گے، پیج نمبر 105 کے اوپر 105 کے اوپر سامنے ہے یہ دعا، بالکل سامنے اوپر کے حصے پہ، اور لکھا ہوا ہے، راوی کہتا ہے کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھے اور اس کی راوی کہہ رہا اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو وہ میرے اوپر لعنت کرے، انہیں راوی پہ لعنت کرے۔ اتنی آتھنٹک دعا، اور میں خود پڑھ چکا۔ یہ عجیب گولڈ کی مائن ہے کہ مولا کی دعا، مولا کے کلمات، اس کا ترجمہ دیکھو، الہی الہی کیفا وجود کا، ویسے شروع ہوتی ہے وہ دعا۔ 100 مرتبہ پڑھنا 1 گھنٹے کا عمل ہے۔ شادی کے لیے آج ہی میں اوپر آنے سے پہلے جو میسیجز آئے کہ مولانا وہ دعا بتا دو، کوئی لڑکی کے رشتے کے، لندن والے تھے، لڑکی کے رشتے کے لیے بہت اچھا ہے، اولاد اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اولاد کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کسی کا بزنس ڈاؤن ہو رہا اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے، رزق کے جاب کی تلاش میں کوئی ہے اس کے لیے، امیگریشن کا کسی کو پرابلم ہے، نہیں ویزے کا پرابلم، یہ امریکہ میں میرے ساتھ ہوا تھا، امیگریشن کا کسی کا پرابلم ہے تو وہ بھی جو ہے نا یہ دعا جو ہے آپ کو کام آئے گی۔ اب یہ سوچو صرف چوتھے امام کی زبان کے جملے اور کوئی چیز نہیں، جس انداز سے میرے مولا نے مانگا، بہت سمپل طریقہ ہے اس کا۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، مفاتیح الجناح پیج نمبر 105، اس کے اوپر یہ دعا موجود، کبھی بھی کریں، 24 گھنٹے میں کبھی بھی کریں، کسی وقت بھی کریں، کوئی بھی دن کرو، کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ جو لندن والے تھے، آج جو میسیجز آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ آج میرے مولا کی ولادت کی رات ہے تو آج رات میں ہم کریں گے، کبھی بھی کرو، کوئی حرج نہیں، شعبان مولا ہی کا مہینہ۔ 2 رکعت نماز پڑھنا حاجت کی چوتھے امام سے، میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں حاجت کی امام زین العابدین علیہ السلام سے قربۃ اللہ۔ نماز کے بعد مظلوم بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا، اس لیے کہ یہ قبولیت نماز ہے۔ نماز پڑھ کے بی بی کی تسبیح پڑھ کے 9 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، پھر آپ یہ دعا لے کے بیٹھ کے دعا پڑھو، الہی الہی کیفا، یہاں سے ایسا شروع ہوتی۔ 5 لائن کی دعا ہے، 4.5 5 لائن، میکسیمم 1 گھنٹہ جائے گا، ورنہ 30-40 منٹ میں ہو جاتی۔ یہ عمل کرنے کے بعد شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو یہ توفیق دی کہ تم یہ عمل کر سکے۔ اس کے بعد اگر 2 آنسو نکال لو مولا حسین کے نام پہ، نور اللہ نور ہے، کوئی ایک نوحہ پڑھ لو، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دو، بس دیکھو تم۔ چوتھے امام کا موسٹ ریکمینڈڈ عمل، ایسا ریکمینڈڈ عمل ہے کہ جہاں بتایا گیا، میں آپ سے کہہ رہا کہ میں نے خود کویت میں کیا تھا، جب میں کویت میں رہتا، وہاں مولا کے نام کی ایک مسجد امام زین العابدین علیہ السلام سالمیہ میں، وہاں جا کے میں نے کیا۔
وہ عمل پورا ہوا. ہونا ہی ہونا ہے. انلیس تم کوئی ایسا گناہ کر رہے, کوئی حرام ہو رہا میں سے, خدا نہ خواستہ, جس کی وجہ سے رک گئے. اتنا ریکمنڈڈ عمل ہے. چوتھے امام کا یہ عمل کرو.